کہ یہاں سے دوریاں پیدا ہو گئی. آج جب اجمیر والے کے مزار توڑنے کے لیے یا اس کے سروے کے لیے اپلیکیشن دی گئی اور منظوری جب آ جاتی ہے نا، تو میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ بھی سوشل میڈیا پر رہنے والے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم تک اجمیر والے بابا کی حمایت میں اتر آئے ہیں. اور ہم سنیوں کا تو یہ اعلان ہے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. حضور کی نعت ہماری زندگی ہے، حضور کی باتیں ہماری جینے کا سہارا ہے. اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. میرے امام نے تو زندگی کا سبق یہ پڑھایا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان. سارے بریلوی بیٹھے ہوئے بالکل حق ہے نا. جب میں آیا تو بڑی زور زور سے آپ نے نعرے لگائے. تو پھر عاشقی کا حق یہ بنتا ہے کہ میرے آنے پہ اتنی زور سے میرا نام نہیں لینا تھا جتنی زور سے یہاں بیٹھ کے مدینے والے کا نام لینا ہے نا. کبھی کبھی بس اسی لیے میں کڑوا لگتا ہوں. ہاں اسی لیے کڑوا لگتا ہوں، اور اسی لیے لوگ نہ پیچھے پڑے رہتے. ہاں لوگوں کو موج آتی ہے، مزے آتے ہیں ان چیزوں میں، اور یہ سوچتے ہیں شاید ہم کسی کو گرا لیں گے، کسی کو نیچا کر دیں گے. یاد رکھیے گا جب خدا اونچا کرے تو کوئی مائی کا لال نیچا نہیں کر سکتا ہے، اور جب خدا نیچا کر دے تو کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی تمہیں اٹھا نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ خالق کل بھی اللہ ہے، مالک کل بھی اللہ ہے. بالکل حق ہے. سب کچھ اسی کے فیصلوں سے ہوتا ہے، اسی کے فیصلوں سے ہوتا ہے. کئی سارے میسیج میرے پاس آئے. ایک کسی نے بندے نے چپکے سے ریکارڈنگ کر کے نامردی والا کام کیا. ہاں میں تو کھل کے کہتا ہوں اگر مرد کے بچے ہو تو سامنے بات کیا کرو نا، یہ جڑوں کی طرح چھپ چھپ کے کام کیوں کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو ایک بنگالی ہے کوئی، ہاں اس نے ایک ریکارڈنگ ڈالی ہے خرچے اور نذرانے کے حوالے سے. تو اب اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے بڑا کام کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کئی میرے بھائیوں نے مجھ سے پوچھا حضرت کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. اس نے یہ کہ آپ کو کچھ کرنا چاہیے. مجھے 5 منٹ لگیں گے FIR کرنے میں. بس یہ چیز لے کے بیٹھ جاتی ہے کہ یار اس کے چہرے پہ داڑھی حضور کی سنت والی ہے. اگر یہ پٹے گا تھانے میں نا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چور پٹ رہا ہے، لوگ یہ کہیں گے مولوی پٹ رہا ہے. اس لیے کبھی کبھی میں چپ ہو جاتا ہوں. خدا را مشورہ ہے، مان جاؤ وقت ہے ابھی بھی، اور یہ اب دور ایسا نہیں ہے جس میں تم لگے ہوئے ہو. رہ گئی بات خرچے اور نذرانوں کی بات، تو محنت ہماری ہے، سفر ہمیں کرنے ہوتے ہیں. تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ہم کسی کے کان پہ تمنچا رکھ کے بیت المال سے چوری کرنے تو نہیں آئے نا. ہاں آج بھی یہاں حافظ صاحب نے مجھ سے فرمایا جلدی چلیں. کدھر گئے حافظ صاحب؟ ہے نا وہ جو تھے حافظ نہیں حافظ ماشاء صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو بلایا ہے. بزرگ آدمی تھے، انہوں نے کہا جلدی سٹیج پہ چلیں. میں نے کہا چچا بات یہ ہے کہ میں صبح 3 بجے سے چلا ہوا ہوں اور بنا سوئے یہاں پہ میں اب پہنچا ہوں. میں کمر لگا کے 1 منٹ لیٹ نہیں سکا ہوں، اتنی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں. تو یہ ہمارا کام ہے. ہم کبھی ممبر پہ بیٹھ کے اپنا سفر نہیں بتاتے، کبھی جھوٹ بول کے یہ نہیں کہتے طبیعت علیل تھی آنا پڑ گیا. یہ مکاری ہمیں نہیں آتی ہے. جب ڈیوٹی ہے اور وقت دیا ہے تو پھر بات کرنی ہے، 1 گھنٹہ لازم ہے. بالکل حق ہے حضرت، ہے نا. تو پھر اب اس سے گھنٹہ منٹ سفر بتانے سے نتیجہ نہیں نکلے گا. کچھ نہیں نکلنے والا ہے، کچھ نہیں نکلنے والا ہے. خدا جسے اونچا کرے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا. خدا جسے نیچا کر دے اسے کوئی اونچا نہیں کر سکتا ہے. اور بات یہیں تک نہیں ہے، بات یہیں تک نہیں. محنت تو بہت کی لیکن پہنچ ہی نہ پائے ممبر تک نا، تو کہتے ہیں یہ جلسے کیوں کراتے ہو، اس سے کیا نتیجہ ہے؟ یہ جتنے جلسے کرانے والے لوگ ہیں انہیں کسی کو نماز آتی ہے؟ یہ کسی کی داڑھی ہے ان میں یہ جلسے کرا رہے ہیں؟ تو میں ایک بات کہتا ہوں یار، تو یہ اس نظریے سے کیوں دیکھ رہا ہے کہ داڑھی ہو تبھی جلسہ کرائے؟ یہ بھی تو سوچ ہو سکتا ہے جلسے میں آ کے بیٹھے خدا دل بدل ڈالے. سبحان اللہ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے محفل میں آئے اللہ تعالیٰ نمازی بنا دے. بھائی تو کبھی یہ بھی سوچا کریں ہم لوگ. تو پہلو بدلتے رہتے ہیں. شکر رب کا اس نے ہمیں سنی بریلوی بنایا ہے. بالکل حق ہے حضرت، ہے نا. تو میں نے کہا تھا اتنی زور سے نہیں
जितनी जोर से हमारे आने पे नारे लगाए थे उससे ज्यादा जोर से हुजूर के नाम पे बोलना है। जमीन ओ जमा, अभी नहीं निकली आवाज, अभी नहीं निकली है। जमीन ओ जमा, हमारे लिए मुझे एहसास है आप जमीन पे बैठे हुए, नीचे बैठे हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, बात यह है कि जो कुर्सी पे बैठे हैं ये चेयरमैन है, जो नीचे बैठे हुए हैं ये जमींदार हैं। हाय हाय हाय। कुर्सी 5 साल में गिर जाती है, जमींदारी आखिरी सांस तक रहती है। बिल्कुल सही है। तो नीचे बैठने वालों की जिम्मेदारी कुर्सी वालों से थोड़ी सी ज्यादा है ना भाई। आज आपने कपड़ा बांधा है सर से, खुदा करे कि ये अमामा बन के तादम अजीज सरों पे सजे ही रह गए, आमीन सुम्मा आमीन। है ना। तो जो नीचे वाले लोग हैं जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मैं देख रहा हूं एक एक बंदा बैठा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि नात खत्म हुई और उठ के चला गया हो। जी और फिर ये आपकी मोहब्बत। बहराइच शरीफ है, जी हजरत बिल्कुल सही है। मसूद गाजी का इलाका है, और गाजियों के इलाकों में बुज़दिल लोग नहीं हुआ करते हैं। हाय हाय हाय, क्या कहने। सुभान अल्लाह। सुभान। बहादुरों अच्छा पैगाम। का इलाका है ये, बहादुरों का इलाका है। जी बहराइच शरीफ को पूरी दुनिया जानती है, जी पूरी दुनिया जानती है मसूद गाजी के हवाले से। बिल्कुल हक है। हाँ, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस मोहब्बत से बैठे उस मोहब्बत से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सारे बरेलवी है ना, खिचड़ी तो नहीं है, हाय अगर हो भी तो बैठा के रखना, अल्लाह इसलिए कि आज उसे बगदाद वाले की बातें सुनानी है। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। सुभान हाँ, अल्लाह। इसमें भी हजरत बड़े दो रंग चलते हैं, दो रंग चलते हैं मेराज भाई। अगर ये फंस जाते हैं ना वहां भी कहीं, तो ये वुजू करके 11वीं खाते हैं, और अगर ये कसरत से होते हैं ना तो फिर ये 11वीं का चावल पकने नहीं देते। हाँ, ये कंडीशन है। बिल्कुल हक है हजरत, बिल्कुल हक। अगर फंस गए तो तो वज़ू कहेंगे करके वुजू खा करके खाएंगे, गोश्त पाक का है। हाँ हजरत। और अगर सत्ता में है तो निकालिए जुलूस, कैसे निकालेगा, सर फोड़ देंगे। ये इनकी दोहरी पॉलिसी है। मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया हाय हाय हाय। सरकार अख्तर रजा खां अजहरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, जिंदगी ये नहीं है किसी के हाय लिए, हाय हाय। सुभान अल्लाह। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। बिल्कुल हक है। हाँ, और अगली बात क्या कही, सुलह कुल्ली नबी का नहीं दोस्तों। हाय हाय हाय। हाय हाय हाय। ये बात क्यों कही? बिल्कुल। कई बार लोग कह देते ना यार बड़ी सख्ती है। एक साहब कह रहे थे यार अब तो इत्तेफाक हो जाना चाहिए सुन्नी बरेलवियों में। मैंने कहा यार मुंह बंद रख, जब ताजुल शरिया ने कहा था सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, हाँ, जो बात ये कही थी ना तो कई लोगों के मुंह टेढ़े हो गए थे कि यहां से दूरियां पैदा हो गई। आज जब अजमेर वाले के मजार तोड़ने के लिए या उसके सर्वे के लिए एप्लीकेशन दी गई और मंजूरी जब आ जाती है ना, तो मैं आपको क्या बताऊं, आप भी सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा गैर मुस्लिम तक अजमेर वाले बाबा की हिमायत में उतर आए थे। हाय हाय। बिल्कुल हक है हजरत। है कि नहीं ऐसा? गैर मुस्लिम तक जी अजमेर वाले बाबा की मजार की हिमायत में उतर आए। उन्होंने कहा इसे टूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं जरा सोचो, इन वहाबियों की गंदी ज़हनियत, जब उसके सर्वे की बात आई तो इन्होंने अखबारात में तहरीरें दी, सोशल मीडिया पे लिखा कि अजमेर वाले का मजार टूटना चाहिए, बरेली वाले का भी टूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बुत परस्ती होती है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, न वहाबी कल हमारा था, न आज हमारा है, न कल हमारा हो सकता है। और रह गई मजारे बचाने की बात, मस्जिदें बचाने की बात, तो सुन्नी कल भी मस्जिदों के लिए काफी था, आज भी काफी है, कल भी काफी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। सुभान अल्लाह। सुभान हमें आंखें खोल लेनी चाहिए। हाय हाय हाय, क्या कहने। हमारी मजार तोड़ने की बात करते हो, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कलमा भी पढ़ता, गैरत क्यों नहीं आती?
पता चला जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आए है आता के बुखार उनको नहीं आती बुखारी। आए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह रहे ये अजमेर वाला मजार भी टूटना चाहिए, बरेली वाला भी टूटना चाहिए। जी हाँ, ये अभी पीछे ही पड़े हुए हैं। जी, और पीछे पड़े रहेंगे ऐसे। हाँ, ये पीछे ही रहेंगे। हाँ, ऐसे रहेंगे बिल्कुल, ये पीछे ही रहेंगे। आगे मेरे मुर्शिद ने क्या कहा था, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। आए है जिंदगी दी गई है इसी के लिए, बेशक जिंदगी दी गई है इसी के लिए। इसी के लिए। कितने बगदाद वाले से प्यार करने वाले लोग हैं, जरा बता दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते क्यों कहा या आला हजरत ने, इसकी तर्जमानी भी मेरा मुर्शिद करके गया है। कहा था सुन्नियों, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। सुभान अल्लाह। अख्तरे कादरी 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 अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। नसीब है अल्लाह ने हमें और आपको बगदाद जैसा पीर दिया, बगदाद वाले जैसा पीर अता किया। कादरी सिलसिला हमको मिला है, ये हमारे नसीब की बात है। ये तेरा करम है आका के बना लिया के अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। फरमाया गया है जो कादरी होगा वो जन्नती होगा, बेशक सुभान अल्लाह। जो कादरी होगा वो जन्नती होगा, जन्नती होगा, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। क्यों? फरमाया गया बगदाद वाले ना एक पैर पे खड़े होकर के खाने काबा के अंदर पूरा कुरान पढ़ा। अगर आप इबादत की बात करें तो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये नहीं कि टूट जाता था करते नहीं थे, का जरूरत ही पेश नहीं आती थी। ईशा के लिए वजू किया, इबादत में लगे रहते यहां तक कि फजर हो जाती। ऐसे 40 साल मेरे बड़े पीर ने गुजारे। सुभान अल्लाह। यही बड़ा पीर जब खाने काबा में गया, एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा और फिर हाथ उठ गए दुआ के लिए। आवाज आई अब्दुल कादिर मांग, आज क्या मांगना चाहता है। सुभान अल्लाह। सरकारे बड़े पीर फरमाते हैं जब आवाज आई ना, मांग क्या मांगना चाहता है, कहने लगे मालिक जो मुझे चाहिए वो तू खूब जानता है। कहा नहीं तू के, आज जो तू कहेगा वो हम देंगे। फिर अर्ज करते मालिक फिर वादा कर, जो मेरा होगा वो तेरा होगा, जो मेरा होगा वो तेरा हो जाएगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर परेशान ना हो, वादा रहा जो कादरी होगा ना वो जन्नती होगा। हम उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। तौबा की तौफीक जब तक नहीं मिल जाएगी उस वक्त तक किसी गौस पाक के चाहने वाले मानने वाले को मौत नहीं आनी है। और कई बार ना लोग, अब तो आपको क्या बताया जाए, एतकाद इतने कमजोर हो गए कि बगदाद वाले की करामत पे भी एतराज। देखो ये देखो जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात कि जो कादरी होगा जन्नती हो जाएगा, जो कादरी होगा जन्नत। हाँ इतनी बड़ी बात है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, इतनी अजमतों वाला मेरा पीर है। मेरा पीर इतनी अजमतों वाला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। लेकिन नौजवानों, सरकार बड़े पीर की शान बहुत निराली है। चंद बातें आपसे मैं जरूरी कर जाऊं, क्योंकि जश्न गौसुल वरा के साथ साथ, जश्न गौसे आदम का के साथ साथ इसमें एक नाम और जुड़ा गया, इस्लाह मुआशरा। कर लूं थोड़ी सी कड़वी बातें, खुदा करे ये कड़वी दवा हजम हो जाए, आपका हक है ना। बिल्कुल। तो अब बताना जरूरी ये है कि सरकार गौसे पाक यूं ही इतना बड़ा मर्तबा नहीं मिल गया है। बेशक सुभान। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना डाला। सुभान अल्लाह। इतने पढ़े इतने पढ़े इतने पढ़े इतने पढ़े कि अल्लाह ने कुतुब बना डाला। कहती इतना इल्म दीन मैंने सीखा। अब ये कंडीशन आपके इल्म की है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, जीते रहिएगा। हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, हमें कुरान आता है कि नहीं। हमें सिर्फ कुरान तक नहीं आता,
قرآن تک ہمیں نہیں آتا ہے. اور غوث پاک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں میں نے اتنی پڑھائی کی, اتنا علم سیکھا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. یہ غور کرنے والی بات نہیں ہے کہ گھر کے اندر ایک قرآن ہے, 10 لوگ ہیں, پڑھنے والا کوئی نہیں, اور 5 بندے ہیں, 12 موبائل ہیں, فرصت ایک موبائل کو بھی نہیں. موبائل کیوں فرصت میں نہیں ہے؟ کیونکہ سب چلانا جانتے. قرآن کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ سب پڑھنا نہیں جانتے. اگر جانتے بھی ہیں تو ایک محاورہ یا ایک ماحول بنا رکھا ہے کہ یہ تب ہی پڑھا جائے گا جب کوئی جنازہ اٹھے گا, یا کوئی جن بھگایا جائے گا, یا گھر سے چڑیل کا سایہ نکالا جائے گا, یا کوئی مصیبت ٹالی جائے گی. بس یہ مزاج سمجھ رکھا ہے کہ قرآن تبھی پڑھا جانا ہے. قرآن صرف اسی کے لیے تو نہیں آیا تھا نا کہ آپ صرف میتوں پہ پڑھیں, آپ صرف تیجے میں پڑھیں, آپ صرف روح آسان نکالنے کے لیے اس کو پڑھیں, آپ صرف بھوت بھگانے کے لیے اس کو پڑھیں. نہیں, قرآن اس لیے آیا تھا تاکہ ہمیں مکمل ضابطۂ حیات کا سبق حاصل ہو جائے, ہمیں مکمل زندگی پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کیسی گزرنی چاہیے. ایک نہیں, ایسے لاکھوں جلسے ہو جائیں, لیکن ان جلسوں کا مقصد اگر نہ ہونا تو پھر کوئی نتیجہ نہیں. یہ جلسے اس لیے نہیں کیے جاتے کہ آپ حماد کا چہرہ دیکھو, یہ جلسے اس لیے نہیں کیے گئے کہ آپ شبیر کا منہ دیکھو, یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے معراج صاحب کا منہ دیکھیں, آپ ہمارے محشر صاحب کا منہ دیکھیں, ان علماء کا صرف منہ دیکھے بیٹھ کر کے, بلکہ یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد سے بھٹک گئے ہوں تو یہ علماء ہمیں آگاہ کریں اور ہاتھ پکڑ کے لا کے زندگی کے مقصد پہ لا کے کھڑا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بالکل حق ہے. اس لیے یہ جلسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اگر ہمارا یہ مقصد نہیں تو پھر نتیجہ کچھ نہیں. کئی بار دیکھا مولانا موج آ گئی, پورا گاؤں باتیں کر رہا تھا, کیا مولانا آیا تھا کرسی توڑ گیا. خالی کرسی نہیں, اگر کرسی توڑ کے گیا تو خالی کرسی توڑ کے نہیں, خالی روٹی بھی توڑ کے چلا گیا ہے. مزہ تو تب ہے جب صبح ہو. لوگ پوچھیں اتنی رات تک جاگے تھے ٹھنڈ میں, نتیجہ کیا نکلا؟ تو کم سے کم اتنی تبدیلی آ جائے کہ جلسے سے پہلے جب صبح ہوتی تھی ہم گھر سے نکلتے تھے تو گانے سنا کرتے تھے. جب سے حضور کی محفل سے لوٹ کے آئے ہیں اتنے بدل گئے ہیں, سورج کے ساتھ ساتھ حضور کی نعت کے ترانے سنا کرتے ہیں. کم سے کم اتنی تبدیلی تو آ جانی چاہیے, اتنا بدلاؤ تو آ جانا چاہیے. بہت اچھا پیغام ہے. آج قرآن رکھا ہوا ہے, میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, خدا کے واسطے کان کھول کے بات سنیں. انہیں 10 بیویوں کی کہانی آتی ہے, 16 سیدوں کے روزے انہیں پتا ہے. ہاں صحیح ہے. قرآن آئے نہ آئے 10 بیویوں کی کہانی ہونی ہے. اور پتہ نہیں کس گیانی نے یہ تحریر لکھی ہے کہ جو اس کو اپنے گھر پڑھوا لے گا اللہ اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دے گا. ہاں نا, اس کے ایک دن میرے پاس بھی آئی حضرت, یہ کیا کہا 16 سیدوں کی کہانی پڑھ دو گے, 10 بیویوں کی کہانی. میں نے کہا مجھ سے ایک خاتون جنت کی کہانی سن, اگر اسی پہ عمل ہو گیا خدا کی قسم دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. ہے نا. تو ہماری ماں بہنیں آتی ہیں کہ 16 سیدوں کی کہانی ضرور ہوگی, 10 بیویوں کی کہانی. اے میری بیٹی میری بہن بتا تو صحیح, 10 بیویوں کی کہانی تو بات کی بات ہے, 16 سیدوں کی کہانی بھی بات کی بات ہے. اس سے پہلے تو قانون, وہ قانون جو حضور نے ہمیں لا کے دیا تھا اس کا جاننا ضروری تھا. وہ قرآن جو محبوب کے سینے پر اتارا گیا اس کا پڑھا جانا ضروری تھا. مجھے بتا تو صحیح, سب نے کربلا کی تاریخیں پڑھی ہیں, آج تک سنتے چلے آ رہے ہیں. کربلا کربلا کربلا, کربلا میں 72 شہید ہوئے ہیں. نیزے پہ حسین نے چڑھ کے قرآن سر کے حسین کے سر نے چڑھ کے حسین نے نیزے پر قرآن سنایا ہے. میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں, کیا یہ صرف کمال حسین کا تھا جو نیزے پہ پڑھا ہے قرآن؟ کیا صرف یہ ساری برکتیں حسین کی تھی جو نیزے پہ قرآن پڑھا ہے؟ نہیں, خدا کی قسم یہ سارا کمال حسین کا نہیں, اس میں کمال خاتون جنت کا ہے. اس لیے کہ اگر ماں دودھ پلاتے وقت بیٹوں کو قرآن سناتی ہے تو بیٹے نیزوں پہ چڑھ کے زمانے کو قرآن سنایا کرتے. ہاں, آج ہماری بہن بیٹیوں کو قرآن پڑھنے کی فرصت ہی نہیں, فرصت ہی نہیں, اور نہ کوئی کہنے والا نہ سننے والا. خدا را قرآن لازم کر لو, اللہ گھروں میں برکت نازل فرمائے گا, برکت نازل فرمائے گا.
لیکن کریں کیا؟ سو کے کیا بجے اٹھ رہے ہیں آج کل؟ اے بیٹے مونگ پھلی بعد میں کھانا. سو کے کتنے بجے اٹھتے ہو بچے بتائیں؟ 7 بجے اٹھ جاتے ہیں. سوتے کتنے ٹائم ہو بیٹے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جلدی سویا کرو اور جلدی اٹھا کرو. عشاء پڑھ کے سو جاؤ، اٹھ کے فجر پڑھ لیا کرو. پھر دیکھو اللہ کتنی برکت دیتا ہے. اللہ کتنی برکت دیتا ہے. یہ حساب نہیں لگایا میں نے. آج نا 10 بجے تک دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے. 10 بجے تک. 10 بجے اٹھیں تب جب سوئیں جلدی. بیٹا 1 بجے تک پب جی کھیل رہا ہے، ابا 2 بجے تک کھیل رہا ہے. ہاں بیٹا 10 بجے اٹھ رہا تو ابا 9 بجے اٹھ رہا ہے. اور کہہ رہا مولانا ذرا تعلیم کر دیو بیٹے کو. اٹھتا نہیں، بڑی صبح کو اٹھے جب سارے لوگ کام پہ چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اگر ابا 2 بجے تک موبائل چلائے گا تو بیٹا 100% 1 بجے تک موبائل چلائے گا. آپ عشاء پڑھ کے جلدی بستر پہ لیٹا کرو. بچوں کو بھی ٹائم سے لٹایا کرو تاکہ یہ فجر میں اٹھ جائیں. 10 بجے تک دروازے مسلمانوں کے نہیں کھلتے. 9 بجے اٹھ کے آنکھیں مسل کے کہہ رہا چائے پک گئی. 9 بجے اٹھ کے چائے مانگ رہا ہے. چائے بنی، بیوی نے ڈبہ تھما دیا، جا دودھ لے کے آ. اب جب زمانہ کام پہ لگ گیا تو یہ دودھ ڈھونڈنے نکلا ہے. 10 بجے دودھ لے کے آیا، 11 بجے کھا پی کے منہ میں تیلی ڈال کے نکلا. اب اس کی ناک تک پیٹ بھرا ہے. اب کہہ رہا تم تو مولانا ہو، کوئی ڈوری دے دو تاکہ صندوق میں پیسے بھر جائیں. اگر ڈوریوں سے پیسے بھرتے تو مولوی ادھر مارا پھرتا، ایک ڈوری اپنے میں ہی نہ رکھ لیتا. ڈوری دے دو برکت ہو جائے میرے بھائی. صرف ڈوریوں سے برکت نہیں ہونی ہے، دور وہ بھی تو بیت چکا ہے. ہم بھول گئے ہیں کتنا حسین دور تھا. آج سے 30 سال 40 سال پہلے پلٹ جائیے، جب جیسی سحر کا وقت ہوتا تھا، مسجدوں سے اذان ہوتی تھی، ہمارے گھر کی بوڑھی عورتیں اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، وضو بناتی تھی، مصلی پہ آتی تھی، نماز فجر ادا کرتی تھی، قرآن لے کے بیٹھتی تھی. جیسی سفیدی ظاہر ہوتی تھی، ہر طرف اجالا پھوٹتا تھا، پرندے آتے تھے، دروازے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، درختوں پہ آ کے پرندے بیٹھتے تھے. مائیں قرآن لے کر کے تلاوت کرتی تھی. کتنے پرندے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے. جیسے پردوں پرندوں نے آ کے چہچہانا شروع کیا، ہماری ماؤں نے مصلا چھوڑا، مٹھی بھر کے دانے لے کر کے آئی کہ پرندے آ گئے ہیں. انہوں نے پرندوں کو پرندہ نہیں سمجھا، مہمان سمجھ کے دانے ڈال دیتی تھی. جب پرندے پیٹ بھر کے جاتے تھے، خدا کی قسم صرف دانے کھا کے نہ جاتے تھے، ہمیں دعائیں دے کے جایا کرتے تھے، رزق کی دعائیں دے کے جاتے تھے. جب ہمارے گھر کی مائیں ایسی تھی تو ہاتھ ان کے اٹھتے تھے، برکتیں عرشوں سے آ جایا کرتی. آج نہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، آج نہ کوئی دعائیں کرنے والا ہے، اور ساری تعویذ پہ لگ گئے ہیں. سارے بس ایک مولوی سے دعاؤں میں جنت چاہ رہے ہیں. خدا را عادی بنیں گے قرآن کے، انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کتنے لوگوں کو آتا، ورنہ پول کھل جائے گی. مگر اتنا ضرور کہوں گا اگر ہمیں قرآن ہی نہیں آیا تو کیا آیا؟ اگر ہم قرآن ہی نہ پڑھ سکے تو کیا کیا ہم نے زندگی میں؟ جانتے ہو قرآن اتنی پیاری کتاب ہے. بڑھاپا، بڑے بوڑھے کہتے ہیں بڑھاپا برا آپا. بڑھاپا برا آپا کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بدن تو ساتھ چھوڑتا ہی ہے، زمانہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اپنے بچے بھی منہ لگانے تیار نہیں ہوتے. جب بڑھاپا آتا ہے نا تو برتن الگ کر دیے جاتے ہیں. بہو سسر کے برتن میں اپنے بچے کو کھانا نہیں دیتی ہے. وہ کہتی ہے اس کے جھوٹے برتن میں روٹی نہ کھانا، کہیں تجھے بیماری نہ لگ جائے. وہ جس کی سنتان، جس کی نسل ہے، اس کی گود سے بچے چھین لیے جاتے. بڑھاپے کو اتنا مایوب بنا کے رکھ دیا لوگوں نے، اتنا مایوب بنا کے رکھ دیا. کئی بوڑھوں کو میں نے روتے دیکھا ہے کہ اپنے ہی بچوں کو کھلا نہیں سکتے. بہو ایسی آئی ہے کہ بچے چھین کے لے جاتی ہے، بیمار نہ کر دینا. میں نوجوانوں تم سے ایک بات کہوں، اپنے گھر کے بڑے بوڑھے کی قدر کرنا.
अपने घर के बड़े बूढ़े की कदर करना। खुदा करे सब पे बुढ़ापा आए, सब लंबी उम्र पाए, लंबी उम्र पाए। कई बार कहते हैं ना जी मौलाना दुआ करो अल्लाह बुढ़ापे से पहले ही उठा ले, बड़े बुरे हालात बुढ़ापे को होते हैं। ये न कहे, फरमाया गया जिसके बाल सफेद हो जाते हैं अल्लाह उससे हया फरमाया करता है। बालों की सफेदी भी रब का बहुत बड़ा इनाम है। कितने लोग तो इसलिए बख्श दिए जाएंगे कि बाल सफेद हो गए थे। तो बालों की सफेदी भी जन्नत में ले जाने का सबब है। ये ना कहे अल्लाह चलते फिरते उठा, हाथ उठाए तो ये कहे अल्लाह जब भी मौत देना ईमान की मौत अता फरमा देना। हमने ना जाके कहते हैं, मजार पे भी जाते हैं तो सीधी ये कहते हैं गाजी साहब दुआ कर दो अल्लाह 3 ट्रकें 4 बना दे। 3 मंजिल बन गया है, गाजी साहब दुआ करें अल्लाह से अल्लाह 4 मंजिल बना दे। कभी ये भी तो जाके कहे गाजी साहब दुआ करें अल्लाह मुझे भी अपना वली बना ले जैसे तुझे अपना वली बनाया है। कभी जाके कहो ना दुआ करें गाजी साहब दौलत हो ना हो ईमान पे मौत आ जाए। ये भी तो बुजुर्गों से दुआएं कराया करो। आज तो पीरों का मकसद ही यही रह गया कि सिर्फ पीर साहब हैं तो डोरी है, पीर साहब हैं तो तावीज़ है, पीर साहब हैं तो दुआएं हैं। कभी पीर साहब से अल्लाह के जिक्र का वजीफा लिया करो, कभी रब को राजी करने के तरीके उनसे मांगा करो। हम बहुत बहक गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं, हमने अपने रब को नाराज कर दिया है। मेरे भाई खुदारा ख्याल करें, मैं अर्ज कर रहा था अपने घर के बूढ़ों की कदर करना, इनकी इज्जत करना, ये रब का बहुत बड़ा इनाम होते हैं। जब खांसते हैं ना तो बुरे लगते, इनके थूक से नफरत होती है ना, लेकिन जिस दिन ये कफन में लिपट के चले गए ना उस दिन घर घर नहीं लगता है, घर जंगल लगा करता है। उस दिन घर जंगल लगा करता है। आज बूढ़ा बाप पसंद नहीं है, आज बूढ़े ससुर की खांसी पसंद नहीं है, कह देती है नहीं जी कि जाओ इसकी चारपाई बाहर डालो, ये खांसता है तो दिक्कत होती है, ठंडी आ गई है, इसकी खांसी सोने नहीं देती है। और सुन, जिसे बुजुर्गों की आवाज अच्छी नहीं लगती है खुदा को उनके घर में बरकतों का उतरना अच्छा नहीं लगता है। एक सीधी सी बात है, सीधी सी बात यही है, अपने घर के बुजुर्गों की कदर करो। वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा बाप है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आज कहते हैं हमने तरक्की की है और हालात किधर कर दिए लाके। अभी सगा भाई पानी पिए, ऑपरेटर साहब हैं इसका थोड़ा जो ये इको है ना ये कम कीजिए जरा। एक गिलास है ना, गिलास एक बंदा पानी पीता है, एक ही घर का मेंबर है, वो पानी पी करके रख देता गिलास। दूसरा सगा भाई आया, उसने उस गिलास को धोया, पानी फेंका, फिर पिया, जबकि पता है सगा भाई पी के गया। क्यों? क्यों? आज 4 भाई हैं तो चारों की प्लेटें अलग, 5 लोग दस्तरखान पे तो 5 के गिलास अलग हैं। पहले ऐसा होता था एक गिलास में पूरा परिवार पानी पीता था। बड़े बड़े बर्तन होते थे, कूंडा बोलते थे, तसला बोलते थे, परिवार बैठ के एक साथ खाना खाता था। जब ये मोहब्बतें थी तो बीमारियां इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी बीमारियां नहीं थी। गिलास इसलिए अलग कर दिए गए भाई, इसका इको कम करने मैंने आपसे कहा, आवाज कम करने नहीं, रिपीट थोड़ा कम कर दीजिए अगर हैं ऑपरेटर साहब। तो मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूं कि गिलास इसलिए अलग किए गए, गिलास इसलिए अलग किए गए ताकि मेरे जूठे से उसे बीमारी ना हो और उसके जूठे से मुझे बीमारी ना हो। हमने ये सोच करके बर्तन अलग कर दिए कि बीमारी ना हो। और हमारा नबी क्या कहता, सूरुल मोमिन शिफाउन, जिस जूठे बर्तन को तुम्हें नफरत हो गई है ना, उस बर्तन में अल्लाह ने शिफा रखी हुई है। मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखी है। तो हमें तो बजाय इसके कि जूठे में पीना था, हमने बर्तन अलग कर दिए, बर्तन अलग कर दिए। खुदारा अपने घर के बड़ों का एहतराम करो, अपने घर के बुजुर्गों का एहतराम करो। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, ये बड़ा बूढ़ा घर के लिए बोझ नहीं होता है, इसकी खांसी अजाब नहीं होती है, इसकी आवाज से नफरत ना कर। तुझे नहीं पता है अल्लाह इसकी ठोकरों के सदके में घर में रिस्क उतारा करता है। तू क्या जाने जब ये रात को खांसता है खुदा की रहमतें उतरा करती हैं, जब ये बहक के गिरता है खुदा की रहमतें संभाला करती हैं। तुझे पता है जब इसको जूतियां नहीं मिलती हैं तब इसको सलामियां देने के लिए खुदा की रहमतें इसके बहाने से तेरे घर में आया करती हैं। जब लाठी
ہو جایا کرتی ہے، اس کو لاٹھی نظر نہیں آتی ہے، تب یہ ٹٹولتا ہے تو خدا کی رحمتیں اس کو دیکھ کے مسکرایا کرتی ہے اور آوازیں دی جاتی ہے، بندے پریشان نہ ہونا، آج زمانے نے تیری کمزوری دیکھنے کے بعد تجھے اکیلا کر دیا ہے، لیکن جب سے تجھے زمانے نے چھوڑا ہے خدا کی رحمتوں نے آ کے تجھے سینے سے لگا رکھا ہے۔ اس لیے خدا کی رحمتوں کو برا نہ کہنا، خدا کی رحمتوں کو آپ غلط نہ کہنا، یہ خدا کی رحمتیں ہیں۔ میری ماں بہنیں جو یہ سوچتی ہیں نا کہ ہمارا بچہ بیمار ہو جائے گا، بوڑھے کی گود میں جائے گا تو کمزور ہو جائے گا، بڑھاپے کے کٹاڑو آ جائیں گے، غلط سوچتی ہے۔ یاد رکھیے گا مدرسے میں، اسکول میں صرف علم ملتا ہے، تجربہ نہیں ملتا ہے۔ کتابوں کا جو علم ہے وہ 12 سال 15 سال میں آ جاتا ہے، مگر تجربہ تبھی ہوتا ہے جب عمر 70 سال ہوتی ہے۔ آج غلط نہیں کہہ رہا ہوں، خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں۔ ایک جگہ گیا سلطان پور، بات یہ کہنے کی ہے مگر سنے ذرا، اللہ کرے اس کا لوگ صحیح مطلب لیں۔ جب وہاں جا کر کے بیٹھا، کمیٹی والے لوگ آئے، کمیٹی والے لوگوں نے کہا مولانا وہابیوں کے خلاف تقریر نہ کرنا۔ میں نے کہا کیوں، کیا یہ سنیوں کا گاؤں نہیں؟ انہوں نے کہا سارے ہی رضویوں کا گاؤں ہے۔ کہا پھر آپ کو یہ تکلیف کس بات سے ہو گئی؟ انہوں نے ایک بات کہی تھی، کہا ہم پہ مصیبتیں آئی نا تو ہمارا کوئی رہبر نہیں آیا، ہمارا کوئی پیر نہیں آیا، ہماری خانقاہوں سے کوئی بچانے نہیں آیا، ہمیں بچانے کے لیے وہابیوں کی تنظیموں نے آ کے ہماری حفاظت کی۔ کہا جنہوں نے بھوک میں ہمیں روٹی دی، جنہوں نے پریشانی میں ہمیں کھانا کھلایا، جنہوں نے مصیبتوں میں ہمارے بچوں کا خیال رکھا، ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کی برائی کیسے سن لیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب سے کردار ختم ہوا کہ ہمارے حالات برباد ہوتے جا رہے ہیں، ہم تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ وہابیت کو صرف گالی سے نہیں کام سے روکا جا سکتا ہے، اور کام ایسے کرو جیسے بریلی کے احمد رضا نے کیا ہے، بے شک، سبحان اللہ، نے کیا ہے، جیسے مراد آباد کی رہنے والی عظیم شخصیتوں نے کیا ہے، اور اعلان کر دو کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس سرزمین سوگہنا، نعرہ رسالت۔ مسئلہ ہے بھائی، بالکل ہی بند کر دیا اس کو۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ جانتے ہو ہمارے پاس پڑھے لکھے بہت ہیں، ہمارے پاس پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں، ماسٹر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن کمی کس چیز کی ہے جانتے ہو؟ آج ہمارے پاس تجربہ کار لوگ نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی کمی ہے، آج ہمارے پاس تجربہ کار لوگوں کی کمی ہے۔ ہمارے پاس دور اندیش لوگ نہیں آج، اس لیے آج ہم تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ رہنے تو بھائی اس کو ایسے، بس ہو گیا کام۔ اس لیے ہم تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی تجربہ کار آدمی نہیں رہ گیا۔ آج نا معاف کیجئے گا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ ہو گیا ہم نے بزرگوں کی سنگت چھوڑ دی، بڑے بوڑھوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔ جانتے ہو کتابوں کا علم کتابوں سے ملتا ہے، لیکن تجربہ صرف بوڑھوں کی، بڑے بوڑھوں کی صحبت اور سنگت سے ملتا ہے، بڑے بوڑھوں کی سنگت سے ملتا ہے۔ اور آج وہ ہمارے سماج کے لیے ایک بیماری بن گئے، وہ ہماری قوم کے لیے بیماری اور بوجھ بن گئے۔ یاد رکھیے گا، یہاں تک فرمایا گیا جیسی کرنی زور سے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ مطلب میں سمجھا دوں۔ علامہ رومی نے اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے کہ ایک شخص بوڑھا ہو گیا، کھانسنے لگا۔ اس کے گھر کی بہو نے شوہر سے کہا سنو میرے سرتاج، تمہارے باپ کی کھانسی اچھی نہیں لگتی ہے۔ علامہ رومی اس واقعے کو تحریر فرماتے، کہا جائیے اس کو کہیں الگ چھوڑ آئیے۔ بیٹے نے باپ کو لیا اور لے کر کے نا وہاں لے کے گیا جہاں جانور بنتے تھے، جانور، اور جانوروں کے مکان کے اندر باپ کو چھوڑا، اور ایک پرانا سا کمبل باپ کے اوپر ڈال کے آنے لگا۔ اتفاق یہ کہ ساتھ میں اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔
وہ ہاتھ پکڑ کر کے واپس آ رہا تھا، اچانک ہاتھ چھوڑا، واپس پلٹا، اس بوڑھے کا پوتا اور اس کا بیٹا جوان کا گیا، جا کے دادا کے کندھے سے کمبل اتارا، پیر کے نیچے رکھ کے نا 2 ٹکڑے کیے، آدھا کمبل دادا کے اوپر ڈالا، آدھا اپنے کندھے پہ لے کے چلا۔ بچے کا باپ کہنے لگا یہ کیا کیا تو نے، اس پرانے کمبل کا کرے گا کیا، کیوں لے کے آیا اس کو؟ تو جانتے ہو اس نے یہ کہا کہ میں اس لیے یہ کمبل لے کے آیا ہوں، میں نے تم سے سیکھا ہے، آج دادا بوڑھے ہو گئے نا، تم انہیں یہاں چھوڑ کے گئے ہو، کل تم پہ بھی تو بڑھاپا آنا ہے، میں تمہیں یہیں چھوڑ کے جاؤں گا، آدھے کمبل سے دادا کا کام چلے گا، اور یہ آدھا کمبل میں تیرے لیے لے کے جا رہا ہوں، یہ آدھا کمبل میں تیرے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ علامہ رومی لکھتے ہیں کہ اتنا سنا چیخ نکل گئی، کہا تو میرا بیٹا ہے، کہا جب تجھے باپ کی حیا نہیں آتی تو مجھے باپ کی حیا کیا آئے گی، جب تجھے اپنے باپ کی حیا نہیں تو مجھے کون سی حیا سکھانے چلا ہے۔ خدا را اپنے گھر کے بزرگوں کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کے جھوٹے برتنوں سے نفرت نہ کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے پاس وقت گزارا کرو۔ آج سب سے تنہا کون رہ جاتے ہیں؟ بوڑھے، اس لیے کہ جوانوں کے 4 یار ہوتے ہیں، یہ کہیں بھی کھڑا ہو جائے گا نا تو گپے شپے ہانکنے لگے گا، تو ویسے بھی 2-4 لگ جائیں گے۔ جتنے ٹھلوے چائے کی دکان پہ لمبی لمبی پھینکتے ہوئے ملتے ہیں، جن سے گھر نہیں چلتا وہ ملک چلاتے، اب کے کس کی بن رہی ہے؟ کہہ رہے آپ کے کس کی بن رہی ہے؟ کہ فلاں کی بن رہی ہے، آپ کے وہ نہیں، وہ آ رہی ہے، وہ اندھے پہلے اپنے گھر میں تو جھانک کے دیکھ تیرا گھر بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ تو ٹھلوے لوگ بیٹھ کے نا حکومتیں چلاتے، جب باتیں ختم ہو جاتی تو پھر جھوٹ شروع کر دیتے، اور اس جھوٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ آنے والی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اتنا بڑا بڑا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ پھر اس کو صاف کرتے کرتے صدیوں بیت جاتی ہیں، پھر وہ صاف نہیں ہوتا ہے جھوٹ۔ کتنے ایسے جھوٹ آج بھی ہماری قوم کے اندر موجود ہیں۔ ہاں خدارا جوان جو ہیں یہ اپنا وقت بڑے بوڑھوں میں گزارے، تو جوان جو ہے کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بھی ان سے بات کر لیتا، کوئی بھی مل جاتا ہے، لیکن بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، چل کے تو کہیں جا نہیں سکتا، بستر پہ بیٹھا ہے، بیٹے کے پاس بھی وقت نہیں ہے، بیٹیاں پرائے گھر کی ہو گئیں، اب کوئی منہ لگانے نہیں، باپ تو یہ کہتا وقت پہ 2 روٹی مل جائیں بڑی بات ہے، یہاں بات کرنے کی کسے فرصت ہے، 2 وقت کی روٹی چین سے مل جائے یہی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اتنی تنہائی ہو جاتی ہے بڑھاپے میں جا کر کے، کوئی منہ نہیں لگاتا ہے۔ وہ سن پیارے، جب کوئی منہ نہیں لگاتا ہے تو پھر رب کا قرآن منہ لگایا کرتا ہے۔ آپ جا کے مسجدوں میں دیکھو، جن سے کوئی باتیں نہیں کرتا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر کے، جن کے لیے کسی کے پاس 5 منٹ کا وقت نہیں ہے، ان کے لیے قرآن کے 30 پارے موجود ہیں، وہ بیٹھ کر کے 30 پارے پڑھ رہے ہیں۔ جب دنیا ٹھکراتی ہے تو قرآن سینے سے لگاتا ہے۔ خدا را اتنا تو کر لو کہ جب بوڑھے ہو جاؤ اور کوئی منہ نہ لگائے تو قرآن پڑھنے کے لائق رہ سکو۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی، محنت کرو، قرآن پڑھنے کے عادی بنو، تاکہ جب عمریں گزرنے لگ جائیں اور کوئی منہ نہ لگائے، جب اپنے دھکے دے کے چلے جائیں، جب ٹکرا دیں سارے اپنے بیٹے، اپنی اولاد کی خوشیوں میں لگ جائے، اولاد اپنی خوشیوں میں لگ جائے اور کوئی منہ لگانے والا نہ ہو، تب تمہیں قرآن پڑھنا آنا چاہیے، تاکہ تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرو۔ جاؤ مسجدوں میں جا کر کے دیکھو کتنے جوان سجدے کر رکھے ہیں، کتنے جوانوں نے قرآن کھولے ہوئے ہیں۔ جوانی میں تو فرصت نہیں ملتی کھانا کھانے کی، یہ قرآن پڑھنے کب جائے گا؟ صرف اگر دکھیں گے آپ کو تو بوڑھے مسجدوں میں قرآن پڑھتے ملیں گے، تہجد میں بوڑھے ملیں گے، فجر میں بوڑھے ملیں گے، بہت کم تعداد میں لوگ جوانی میں قرآن پڑھتے ہیں۔ او خدا کے واسطے قرآن کے عادی ہو جاؤ، اللہ نے قرآن کو عظمتوں والا بنایا ہے، برکتوں والا بنایا ہے۔ اگر آپ قرآن کے عادی ہو جائیں گے، بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں گی، باپ بھی قرآن پڑھے گا، آنے والی نسلوں میں پھر کوئی ڈانسر پیدا نہیں ہوگا، پھر کوئی شرابی نہیں ہوگا، پھر کوئی جواری نہیں ہوگا، پھر کوئی عیاش و مکار نہیں ہوگا۔ تم قرآن کے عادی بن جاؤ، خدا تمہاری آنے والی نسلوں کو مصطفیٰ کا عاشق بنا ڈالے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ قرآن کے عادی بنیں گے، قرآن کے عادی بنیں گے۔ پڑھتا ہی نہیں، مصیبت آ گئی، جب پیسے ختم ہو جائیں گے تو ادھار مانگ لے گا، لیکن قرآن نہیں پڑھے گا،
فرمایا گیا کہ جب کسی میں برکت نہ ہو نا تو سورہ واقعہ قرآن کے اندر ایک سورت ہے، مغرب بعد روز پڑھو اس کو، ایک بار پڑھنی ہے، سورت ختم کرو، مکمل ہو جائے، ہاتھ اٹھا کے کہو اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ برکت دے۔ فرمایا گیا اللہ اتنی روزی دے گا کہ تم سے سنبھالی نہیں جائے گی، اتنے راستے کھل جائیں گے، لیکن عادت نہیں رہی۔ دیکھے تو صحیح فرق پڑتا ہے، ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد کیسی ہوتی ہے۔ سرکار غوث پاک عام گھر میں نہیں آئے، اس گھر میں تشریف لائے جس گھر کی خاتون بیٹی اتنی پارسا جس نے کبھی زندگی میں غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کو غیر محرم نے نہ دیکھا ہو، لیکن ان کا پردہ اتنا کمال کا تھا کہ ان کو کبھی کسی غیر محرم نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور باپ سارے ہی جانتے ہیں، حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، جنگل میں تھے، روزے سے تھے، سیب کھا لیا، دریا میں بہ رہا تھا، ہے آج تو لاکھ روپے ہضم کر جاتا، ایک ڈکار بندہ نہیں لیتا ہے۔ ادھر ایک سیب کھایا، چرا کے نہیں، بہ کے جا رہا تھا، وہ کھا لیا، جیسی حلق کے نیچے اترا دل نے کہا بتا خدا قیامت میں پوچھے گا تو کیا جواب دے گا۔ اتنے خیال کا آنا تھا کہ طبیعت بے چین ہو گئی، چل پھر مالک سے معافی مانگنی ہے۔ معافی مانگنے کے لیے کہاں آئے ہیں؟ معافی مانگنے کے لیے حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں آئے۔ وہاں جب پہنچے جا کر کے شرطیں لگی، بات طے ہو گئی، آپ نے شرطیں پوری کی، پھر آپ کا نکاح جس خاتون سے ہوا وہ خاتون اتنی عظمت و برکت والی، اللہ نے اسی کی گود میں عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا تھا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ سرکار غوث پاک۔ سرکار غوث پاک تشریف لائے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں خدا را لقمے حلال کریں، لقمے حلال کریں۔ میں دعا کرتا ہوں ان نوجوانوں کے لیے جو پردیس کاٹ رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، جو وطن سے بے وطن رہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، جو بہن بیٹیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے برسوں برس پردیس کاٹ دیتے تاکہ گھر کی عزت بھی سلامت رہے، گھر کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں۔ بڑی بات ہوتی ہے اپنوں کے لیے قربانی دینا، اپنے لیے تو دنیا جی لیتی ہے، مزہ تو تب ہے جب کسی دوسرے کے لیے زندگی قربان کی جائے، دوسروں کے لیے زندگی قربان کی جائے، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو نوجوان کئی سارے پردیس کاٹ رہے ہیں، اور کتنے آ گئے، کتنوں کی عمریں گزر گئیں، کتنے پردیس سے زندہ نہیں مر کے لوٹے گئے، واپس زندہ نہ آ سکے۔ میں دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے جو حلال کمائی کی محنت میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ ہم اپنے لیے رزق حلال کریں گے۔ روزی حلال ہوتی ہے نا تو گھر میں آنے والا ڈانسر نہیں، اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام ہے حلال روزی، حلال روزی۔ ہمارے اندر آج کون سا عیب نہیں ہے؟ شراب، جوا، سٹا اور کتنی ناجائز کمائیوں کے ذرائع ہمارے پاس ہیں۔ ان سے بھائی برکت نہیں ہونی ہے، ان سے نقصان ہونا ہے۔ برکت اگر چاہتے ہو نا تو حلال کمائی کما کے لو۔ کئی بار نا ہمارے نوجوان نا اپنے باپ پہ اعتراض کرتے ہیں، کیا کیا تم نے ہمارے لیے؟ ایک زندگی میں پکی چھت نہ بنا سکے؟ جس موٹر سائیکل پہ ٹہل رہا ہوں ابا یہ میری کمائی کی ہے؟ ہاں کہہ رہا ہے یہ جو گاڑی ممبئی سے لے کے آیا ہوں یہ میرے کمائی کی ہے۔ تم نے پوری زندگی سائیکل کے علاوہ کچھ بھی نہیں کمایا آج تک، ایک سائیکل ہے وہ بھی گل گئی ہے۔ یہ تانے بیٹے باپ کو دیتے ہیں، کبھی باپ کو تانا نہ دے۔ اگر تجھے لگے تیرے باپ نے مزدوری کی ہے نا اس کے کندھے دبا بیٹھ کے اور دبا کے کہ شکر ہے تیرا، تو نے پسینہ بہا کے چٹنی تو کھلائی ہے، حرام کے خون میں ڈوبے ہوئے مرغے کی بوٹیاں نہیں کھلائی ہیں۔ یہ کہہ کے باپ کو مبارکباد دیا کرو، وہ تھک گیا تمہیں کھلاتے پلاتے، 40 سال ہو گئے، بوڑھا ہو گیا آج وہ، آج اسے تانے نہ دینا، غربت کا تانا نہ دینا، یہ مت کہنا تو نے کیا کیا ہے۔ بڑی قربانیاں دے کر کے ماں باپ نا بچوں کو پالتے ہیں، بڑی قربانیاں دے کر کے ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں، لیکن ہم نے نا ایک کہتے ہیں شارٹ کٹ، جلدی امیر بننے والا راستہ۔ جلدی امیر کیسے بنتا آدمی؟ حرام سے، چوری سے، بیاس سے، سود سے، سٹے سے، ان ساری چیزوں سے آدمی نا لگتا ہو بھی بڑا جلدی امیر ہو گیا، نہیں۔ ان کی ابتدا اچھی ہے، انتہا بہت خراب ہوتی ہے۔ ابتدا اچھی ہے، انجام بولیں ذرا، انجام برا ہوتا ہے۔ حرام کی طرف نہیں جانا ہے،
نوجوانوں حرام کی طرف نہیں جانا ہے، حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ آ جائیں، ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ بولے ذرا، اللہ دیتا ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ زور سے ہے، میں رب کا نام چاہتا ہوں آپ کی زبان سے نکلے۔ روزی کون دیتا ہے؟ رزاق کون ہے؟ رزق کے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ۔ رزق کے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کرتا ہے۔ جب رزاق اللہ گئے تو پھر شارٹ کٹ مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ 5,000 دے دیے، بدلے میں کتنے ملتے؟ 6,000 7,000، کچھ تو 1.5 گنا پہ دے رہے ہیں آج کل۔ 5 10 دوں گا 15 لوں گا، 10 دوں گا 15 لوں گا۔ اس طرح سے بھی شارٹ کٹ سے لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن سن، تیرے شارٹ کٹ میں وہ کمال نہیں ہے جو رب کی بارگاہ سے ملنے والی برکت میں کمال ہوتا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ جو اس میں کمال ہوتا ہے۔ حالات یہی ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے بیویاں کہتی ہیں سنو جی مجھے وہی جوڑا چاہیے جو پردھان کی بیوی نے پہن رکھا ہے، مجھے وہی جوتی چاہیے جو سیٹھ صاحب کی بیوی نے پہنی ہے، وہ جو ممبئی رہتے ہیں ان کی بیوی نے جو پہنا نا سوٹ وہی چاہیے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے نا تو پھر شوہر مجبور ہو کے نا، جب اس کی حیثیت نہیں ہوتی ہے پھر مجبور ہو کے وہ ناجائز طریقوں سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے۔ جب ناجائز طریقے سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے نا تو پھر گھروں میں برکتیں نہیں، گھروں میں آفتیں آیا کرتی ہیں۔ میں میری بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا خدا را، میری بیٹی میری بہن، اگر تیرا شوہر مزدور ہے 500 روپے روز کماتا ہے تو اپنے شوہر سے اس کی طاقت سے زیادہ سوال نہ کرنا، اپنے شوہر سے اس کی حیثیت سے زیادہ ڈیمانڈ مت رکھ دینا۔ تیرا شوہر اگر شام کو 500 روپے کما کے لا رہا ہے تو 1,000 کی لسٹ اس کے ہاتھ میں نہ دینا۔ اگر تیرا شوہر تھک کے آ رہا ہے تو 1500 کی گزارش مت کر دینا۔ اپنے شوہر کا احترام کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ تجھے میں بتانا چاہتا ہوں میری بیٹی، خدا کی قسم اچھے کپڑوں سے زندگی میں خوشیاں نہیں آیا کرتی، قیمتی کپڑوں سے زندگی میں خوشحالی نہیں آیا کرتی ہے، مہنگے کپڑوں سے زندگی میں خوشحالی نہیں آیا کرتی ہے۔ اگر خوشحالی آتی ہے تو رب کے کرم سے گھروں میں خوشحالی آیا کرتی ہے۔ آج کتنے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، کتنی بیٹیاں آج برباد ہوتی جا رہی ہیں، کتنے گھروں کے مسائل آج دارالفتہ میں ہے۔ کوئی پوچھتا کہ 1 بار طلاق دی تھی، ماں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، کوئی کہتا 2 بار طلاق کہا تھا، بیٹی نے آ کے ہاتھ پکڑ لیا تھا، کوئی کہتا تیسری کی یاد نہیں ہے۔ اب جھوٹ بولنے سے نتیجہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر 3 طلاق دے چکے ہو تو اب کچھ نہیں بچا ہے تیرا اس کے اندر۔ آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ طلاقوں کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ یہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اختلافات کیوں ہو رہے ہیں؟ میاں بیوی کے دشمن کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ شوہر جو صبح کو نکلتا ہے چٹنی سے کھانے کے بعد اور شام تک منڈی میں جا کر کے لوگوں کے دھکے کھاتا ہے، گالیاں کھاتا ہے، کئی لوگوں کے تانے سنتا ہے، تب جا کر کے 400 روپے لے کے گھر کی طرف آتا ہے۔ یہ دن بھر کا تھکا ہوا، یہ دن بھر کا لوگوں کے تانے کھا کر کے مرجھایا ہوا انسان گھر کی طرف یہ سوچ کے بڑھ رہا ہے، یہ سوچ کے آتا ہے کہ گھر جاؤں گا بیوی سلام کرے گی، خیریت پوچھے گی، تھکن اتر جائے گی، لیکن وائر ناکامی ہے قسمت۔ ہمارے مقدر میں کچھ ایسا ہی لکھا تھا، جب تک کہ یہ مزدور گھر آتا ہے، بیوی کا اترا ہوا چہرہ، چڑی ہوئی آنکھیں، پہلے سے بدلا ہوا تیور اور انداز تیکھا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم تھکن اترا نہیں کرتی ہے، تھکن بڑھ جایا کرتی ہے۔ جہاں تو یہ تھا کہ اس کے تیرے 3 میٹھے بول اس کی تھکن اتارتے، تیرے بگڑے ہوئے چہرے نے اس کی تھکن بڑھاتی ہے۔ جیسی گھر میں آیا ہے، بیوی کہتی کہاں گئے تھے، اب تک آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ 400 روپے جیب میں تھے، نکال کے دیا۔ منہ پہ مار کے کہتی ہے میں نے اب 8 دن سے جوڑے کا انتظار کر رہی ہوں، 15 دن سے جوتے خریدنے تھے، کیا ملے گا اس میں؟ جب بیویاں اس طرح کے رویے پیش کرتی ہیں تو پھر گھر بنا نہیں کرتے ہیں، گھر بگڑ جایا کرتے ہیں۔ اور میری قوم کے نوجوانوں، جاؤ جا کے بیٹیوں کو سبق پڑھا دینا، کہا سن، جس کے گھر میں نکاح کے بعد تو جائے گی، اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ سمجھنا، وہ تیری دنیا بھی ہوگا، تیری آخرت بھی ہوگا، تیرا سکھ بھی وہی ہے، تیرا چین بھی وہی ہے، تیری دوزخ بھی وہی ہے، تیری جنت بھی وہی ہے۔ اور میری بہن، اگر تھک کے شوہر آیا ہے، چہرہ بگاڑ کے نہ دکھا، لہجے نہ بدل، اگر وہ تھک کے آیا ہے واپس سے آگے چلی جا، 1 گلاس پانی پیش کر دے اور اس کو عزت سے بیٹھا۔ اگر وہ شکوے بھی کرے، کہتے پریشان نہ ہو، تو جو بھی لے کے آیا ہے رب کا شکر ہے، میں تیرے سے راضی ہوں، تو میرے خدا سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
जानते हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी ने बेटी को रुखसत किया था, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रकिया तकिया जकिया नकिया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब रुखसत होने लगी थी हुजूर ने बेटी के कान में कहा था, फातिमा मेरे अली से वो ना मांगना जो अली की ताकत के बाहर हो, मेरा अली गरीब है, ख्याल करना। जानते हो खातून जन्नत ने कभी अपने लिए पूरी जिंदगी हज़रत अली से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। आज तो हम पढ़ा के बेचते हैं, सुन अपना हिस्सा पहले निकाल ले करिए, जैसे ही शोहर बाहर से आए अपने हिस्से के पहले पैसे निकाल लिए। हम ये पढ़ाने बच्चियों को, इससे घरों में आग नहीं लगेगी, घर जहन्नम नहीं बनेंगे, ऐसे घर आबाद होते नहीं ना। खुदा के वास्ते शोहर कब गलत होता है? जब जरूरतें बढ़ जाती हैं। मर्द कब गुनाह की तरफ बढ़ता है? जब खर्चे बढ़ जाएं और कमाई कम हो, जब लोग जलील करने वाले हो। जब रोज बीवी कहना, देखा ना तो उसकी बीवी कितने अच्छे कपड़े पहन रही थी, उसकी बीवी ने कितने अच्छा जेवर पहना था, तो एक दिन दिल में आता क्यों ना इसके लिए भी ये काम किया जाए। फिर बंदा ब्याज पे भी पैसे लेता है, रिश्वत भी लेने लग जाता है, हराम का पैसा भी इकट्ठा करने लग जाता है। फिर ये सारी बातें धीरे धीरे जमा होने लग जाती हैं और फिर घर से बरकतें उड़ जाया करती हैं, घर से रहमतें रूठ जाया करती हैं। नौजवानों, अल्लाह के बंदे बनो, अल्लाह के बंदे। दुख आए अपने रब को आवाज़ दो, अपने रब से मांगो। तुम्हारे रब से बेहतर कोई नहीं है, तुम्हारे रब से बेहतर कोई नहीं है। अगर तुम्हारा ईमान डगमगा रहा है ना कभी जा करके, अरे यार इधर हाथ मार ले उधर हाथ मार ले, तो फिर दिल से पूछ तेरे दिल में ईमान है कि नहीं? तुझे लगता है खुदा देख रहा है कि नहीं? खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह ही है जो सारे निजाम का मालिक है। वो चाहे तो लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, वो चाहे जरा सी देर में जमीन से उठा के आसमानों तक पहुंचा देता है। लेकिन हम अपने रब से दूर हो गए नौजवानों, दूर हो गए। बगदाद वाले को पढ़िए आप और समझने की कोशिश कीजिए। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाली जात को इस बात की है, आज एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता हो, कह रहा मैं जन्नत में लेके जाऊंगा। क्या तू बड़े पीर से भी ज्यादा बड़ा पीर है? क्या तेरी इबादत उनसे भी ज्यादा बड़ी है? एक टाइम मस्जिद में ना जाके पूरी कौम को धोखा दे रहा है कि मैं तुझे जन्नत में लेके जाऊंगा। बगदाद वाले से पूछ तो सही, कैसे रब मिलता है, कैसे रब मिलता है? कहते मैंने दीन सीखा ना, बड़े बड़े फाके किए, बड़ी बड़ी मुश्किलें मैंने उठाई, बड़े बड़े फाके। कहने लगे एक दिन भूख इतनी लगी थी कि पेट में दर्द होने लगा। मैं ये सोच के निकल गया कि कुछ भी ना सही, कुछ भी ना सही। मैं ये सोच के निकला, मैं ये सोच के निकला कि कुछ भी ना सही, कम से कम ये कि दरिया के किनारे गिरी पड़ी सब्जी उठा के खा लेंगे। ये सोच के निकल गए, गिरी पड़ी सब्जी की नीयत से लेकर के निकल गए घर से। वो भाई कहते मैं गया, मुझसे पहले वहां पे 3-4 जरूरतमंद लोग टहल रहे थे जिनका हाल मुझसे भी ज्यादा बुरा था। कहते मैं उन्हें देख के लौट आया, सिर्फ ये सोच के अगर मैंने उठा लिया तो फिर कहीं ये भूखा ना रह जाए। और आज ये है कि इसे मिले ना मिले मुझे मिल जाए। क्या ये है कि नहीं? ये कंडीशन है आज हमारी। दिल मुर्दा हो गए, आमने सामने 4 दुकानें लगी हैं, तो हालात ये हैं, वो उसे तबाह करने पे लगा। वो उसे कह रहा उससे मत लेना सब्जी, वो गंदे नाले में धोखे लाया था, बेच दोनों ही सब्जी रहे। उसके बाद क्या बोले उससे मत लेना, उसके टमाटर में दवा लगी हुई है। मतलब एक दूसरे को घटाने पे लगे। ये कंडीशन हमारी है। सगे भाई एक मार्केट में 2 दुकानें रख के बैठे होते हैं। वो फोन करके रिश्तेदार से कह रहा सुनो भाई तुम्हारा चचेरा आया था कपड़ा लेने के लिए, मेरी दुकान पे नहीं आया। क्यों? जिससे लेके गया वो भी तो तेरा सगा भाई है ना। तेरे पेट में दर्द किस चीज का है, हसद किस चीज का, आग किस चीज की लगी है? मेरी दुकान पे नहीं आया, मेरी दुकान पे नहीं आया, ये मेरा लेके डूब गया हमें। याद रखिएगा उस वक्त तक भले पूरे नहीं होंगे जब तक हम दूसरों के बारे में भले के फैसले नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, बिल्कुल हम उस वक्त तक ऊपर नहीं जाएंगे जब तक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश न करेंगे। अगर सिर्फ अपना अपना करते रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। बगदाद की मार्केट में 2 दुकानें और दोनों हुजूर के कलमा पढ़ने वाले हैं। एक बंदे की दुकान पे ना पुराना ग्राहक आ गया और उसने आके कहा मुझे यार ये वाला कपड़ा चाहिए। उसने कहा ये मैं कपड़ा तुझे नहीं दूंगा,
کہا کیوں؟ کہا اگر یہ کپڑا لینا تو اس دکاندار سے جا کے لے لے۔ اس نے کہا نہیں، کپڑا تو مجھے تجھ سے لینا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ وہ لڑ گیا، کہنے لگا ایک بات بتا، ایک بات بتا۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتا، میں تیرا پرانا گراہک اور آج تو مجھے اپنے پاس سے بھگا رہا ہے جبکہ تیرے پاس کپڑا رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا بات بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس سے کپڑا لے کے آ۔ یہ اٹھا غصے میں اور گیا کپڑا لینے کے لیے، اور سامنے والے کلمہ پڑھنے والے کی دکان سے کپڑا لیا اور لے کے آ کے کہنے لگا دیکھ تو نے نہ دیا تو کیا ہوا، میں لے آیا نا۔ تو اس نے کہا یہی تو میں چاہتا تھا۔ کہا یار بتانا، اب تو بتا دے کیوں چاہتا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس نے کہا صبح سے میرے پاس کئی گراہک آ گئے ہیں، میں نے اتنا کپڑا بیچ لیا ہے جس سے میرے بچوں کا گزارا ہو جائے گا، لیکن یہ جو سامنے والا دکاندار ہے نا، یہ بھی حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے۔ بات یہ ہے اس کے پاس ایک بھی گراہک نہیں آیا۔ میں گھر جاتا ہوں نا، میرے بچے دوڑ کے آ کے نا میرا دامن پکڑ کے کہتے ہیں ابا کیا چیز لے کے آئے ہو؟ میں اس جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں، جو مل جاتا بچوں میں دے دیتا ہوں۔ مجھے لگا کہ یہ بھی میری طرح شام کو گھر جائے گا، اس کے بھی بچے اس کی طرف دوڑیں گے، اگر یہ خالی ہاتھ جائے گا بچوں کے سامنے گردن جھک جائے گی۔ اس نے یہ کہا میرا تو گزارا ہو گیا، کیا ہوگا اگر میرے پاس ایک گراہک کم رہ جائے گا؟ میری ضرورت کی بکری ہو گئی ہے، جا تو نے اس سے جا کے کپڑا لے لیا ہے۔ اتنی خوشی تب نہیں ہوتی اگر تو مجھ سے لیتا جتنی خوشی کلمہ پڑھنے والے کی دکان سے لینے پہ مجھے ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا پیغام ہے حضرت، سبحان جب دلوں اللہ۔ میں جگہ تھی تو اللہ نے برکت رکھی تھی، اب دلوں میں جگہ نہیں رہ گئی ہے، دلوں میں جگہ نہیں رہ گئی ہے۔ خدا را جگہ پیدا کرے دلوں میں۔ سب سے بڑی بات ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو پہلے اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ غوث پاک فرماتے میں وہاں سے لوٹ آیا، کہیں ایسا نہ ہو ان کے حصے میرے جو مجھے ملے وہ ان سے کام رہ جائے اس کا۔ کہتے میں یہ چھوڑ کے چلا آیا سوچ کے، کہتے درد اتنا تھا میں مسجد میں آ کے لیٹ گیا، پیٹ میں درد تک کروٹیں بدل رہا تھا، اتنے میں ایک پردیسی آیا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا، میں نے اس کو دیکھا، کہتے ہیں زندگی میں آج پہلی بار میری کسی کے کھانے پہ نیت گئی تھی، میں نے سوچا کاش یہ مجھ سے کہہ دے کھانا کھانے کے لیے۔ کہتے بھوک کتنی تھی، اتنی بھوک تھی کہ منہ اس کا کھلتا تھا نا تو بے خودی میں میرا منہ کھل جایا کرتا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشن تھی میری۔ کہتے ہیں پھر اچانک اس نے کہا آؤ شہزادے تم بھی کھا لو۔ کہتے ہیں میں جا کے بیٹھ گیا، کھانے لگ گیا۔ وہ سے پاک فرماتے ہیں جب کھانے لگا اس نے کھاتے کھاتے مجھ سے کہا بچے کہاں کے رہنے والے ہو، یہاں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں، علم سیکھنے آیا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا بغداد سے۔ کہا میں جیلان سے آیا ہوں۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے میں تھوڑا کام سے آیا تھا۔ کہا کیا؟ کہا مجھے عبدالقادر کی تلاش ہے، عبدالقادر کا پتہ بتا دو گے؟ آپ فرمانے لگے ہاں، پہلے کھانا کھا لو۔ کام کیا ہے؟ کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ میں آیا ہوں نا ان کے وطن سے، ان کی ماں نے کچھ پیسے بھیجے تھے خرچے کے لیے، کئی دن سے ڈھونڈ رہا تھا، میرا سامان ختم ہو گیا نا، میں نے ان کے پیسے سے لے کے نا یہ کھانا لیا ہے۔ وہ سے پاک من من میں مسکرانے لگے۔ کھاتے ٹائم نہیں کہا میں عبدالقادر ہوں، میرے پیسوں کا کھا رہا ہے تو، میرے پیسوں کا کھا رہا ہے، آج معاف کیجئے گا اگر سگا بھائی غریب ہوتا ہے نا اور ایک بھائی مدد کر دے تو جہاں ولیمہ چل رہا ہوتا ہے یا جہاں بہن بھتیجی کی برات آ کے کھانا کھاتی ہے نا، سگا چچا کھڑے ہو کے ذلیل کرتا، کہتا سنو ہمارے بھائی صاحب تو بڑے کمزور تھے، ان سے کہاں نکاح ہو جاتا، وہ تو جہیز بھی میں نے دیا ہے، یہ کھانا تمہاری دعاؤں سے سب میرے پیسوں کا ہے۔ لعنت ہو ایسی مدد پہ، ضرورت نہیں تھی ایسی مدد کی جو تو پیسہ خرچ کر کے اپنے کو ذلیل کر رہا ہے۔ بغداد والے سے پوچھو، پیسہ بھی ان کا، کھانا بھی ان کا، مہمان بھی ان کا، لیکن چپ بیٹھے ہوئے گئے، کھانا کھا رہے گئے۔ جب کھانا ہو گیا آپ کہتے سنو تمہیں جس عبدالقادر کی تلاش تھی وہ میں ہی ہوں۔ کہا اچھا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ اگر میں بتا دیتا تو تجھے غیرت آ جاتی اور شاید تیرا لقمہ ہاتھ پہ رک جاتا۔ عبدالقادر نہیں چاہتا میری وجہ سے کسی کو شرم اٹھانی پڑے، اس لیے عبدالقادر یہ بات تجھ سے بعد میں بتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں غوث پاک اتنا پردہ ڈال رہے ہیں، انہوں نے صرف اس لیے نہیں بتایا کہیں اس کے لقمے کم نہ ہو جائیں، سبحان اللہ، کہ لقمے کم نہ ہو جائیں۔ اور آج ہم ذلیل کرتے کھڑے ہو کے، ذلیل کرتے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سچائی ہے، حق ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، نمبر آدھی رات میں آیا ہے، لیکن بات اپنے حصے کی پوری کر کے جانی ہے۔ بالکل حضرت صحیح، ذلیل نہ کر، اللہ توفیق دینا تو میرے بھائی مٹھی بند کر کے مدد کر تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ہاں سبحان بھائی اللہ۔ ایسے مدد کرو تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ جی یہ بھی کوئی مدد ہے یار؟ تم نے بھتیجی کے برات کا سامان دیا اور زمانے میں رسوا کر دیا،
भतीजी को छोड़ो, सगा बाप मरता है, सगा बाप, बाप समझते हैं, अब्बा है? अब्बा समझते हैं ना सारे लोग। जी जी सगा बाप इंतकाल करता है और 3 भाई बराबर तो नहीं पैसे में, कोई ठेला लगाता है, किसी की गोल्ड की दुकान है तो किसी का होटल है, अलग अलग काम है, अलग अलग कमाइयां हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, होती हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। नहीं होती ना, अल्लाह सलामत रखे। 1:30 बज गया कि माशाल्लाह दिमाग पूरा काम कर रहा है, जी वरना बड़े अच्छे अच्छे यहाँ के घूम जाते हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। कोई भाई कम कमाता, कोई ज्यादा कमाता। अब्बा का 40वां मर गया है ना, एक भाई जो ठेला लगाता, भाई उसकी हैसियत तो नहीं तुम्हें 50 किलो शरबती का चावल ला के दे, वो तो रोज का 2 किलो का आटा मुश्किल से ला रहा है, अल्लाह, मुश्किल से एक वक्त की सब्जी लेके आता है, वो बड़ी मुश्किल से उसके घर के गुजारे हो रहे। यार वो कैसे कैसे करके वक्त काट रहा है। नहीं बना सकता वो तेरे साथ खड़े होकर 40 भगोने, नहीं बना सकता वो 10 भगोने बिरयानी के। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया, तूने बना लिया, तो फिर जानते हो औकात दिखाते हैं लोग, औकात दिखाते हैं। जिसके पैसे से बिरयानी बनी होती है ना, वो भाई कुर्सी पे बैठा होता है, और जो गरीब होते हैं ना, उनसे प्लेटें उठवाई जाती हैं, उनसे दस्तरखान बिछवाए जाते हैं, उनसे झाड़ू लगवाई जाती है। जाके पूछो 40वें में, क्या बात अकेले हो? कहा नहीं जी 3 भाई, अल्लाह ने 3 दिए हैं, शुक्र है, तीनों सलामत है। तो किधर है तू कुर्सी पे बैठा? कहा ये जो प्लेटें उठा रहा है ना, ये बड़ा भाई है, ये जो झाड़ू लगा रहा है ना, ये छोटा भाई है। क्या बात, क्या इनका हक नहीं था कुर्सी पे तेरी बगल में बैठने का? क्या बात, क्या तेरा खमीर अलग है, तेरा डीएनए अलग है, या ये अलग है? इनकी माँ और है, तेरी और है, इनका बाप और है, तेरा और है। कहा नहीं जी सब कुछ एक है। फिर पूछो किसी से कि ये कुर्सी पे क्यों बैठा है? थोड़ी देर के बाद खुद फट जाता है, खुद बोल के कहता जितने भगोने बन रहे ना, ये सब मैंने बनवाए हैं, ये जितनी बिरयानी में गोश्त पर लगा है, ये सारा मेरा है, जितनी लकड़ियां हैं, ये सारी मेरी है। इनके पास तो अपने घर के बच्चे पालने के लिए पैसा नहीं, ये कहां से दे देते? लानत हो तेरी ऐसे 40वें की फाता पे, लानत हो तेरे खर्चों पे जो तेरे अपनों को जलील कर दे। खुदा के वास्ते मत मारना ऐसे 10 भगोने जिनकी वजह से तेरा भाई जलील हो। हाथ उठा करके खाली पानी पे दुआ कर दो, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अपने अल्लाह। लोगों को नहीं, उसकी औकात नहीं थी जी, उसकी हैसियत नहीं थी। ओ यार, औकात हैसियत पे क्यों उतर आया? अगर तू एक साइन से 50,000 कमाता तो तूने कौन से सजदे किए जो अल्लाह तुझसे इतना राजी है? सुभान अल्लाह। और एक ठेले लगा के शाम तक 200 रुपए कमा के लाता, उसका कोई कसूर था? नहीं ना। ये अल्लाह के फैसले, ये रब है जो अपनी कायनात का निजाम बनाए हुए है, किसी को कमजोर बनाता है, किसी को ताकतवर बनाता है। क्यों? उसका ऐलान है, हम किसी को दे के आजमाते हैं, किसी से लेके आजमाते हैं। बेशक, इम्तिहान गरीबी का उतना मुश्किल नहीं जितना अमीरी का मुश्किल है, ये याद रखिएगा। हम इम्तिहान गरीबी का इतना मुश्किल नहीं जितना अमीरी का इम्तिहान मुश्किल है। गरीब इसलिए भी ज्यादा पास हो जाते हैं क्योंकि मेरे नबी ने कहा था इस्लाम गरीबों से चला है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। बेशक, इसलिए भी गरीब कामयाब हो जाते हैं। कई बार ना हमारे चंद जुमले तबाह कर देते, चंद जुमले। घमंड बुरी चीज होती है, तकब्बुर, अना, ये सारी बुरी चीजें होती हैं। कमेटी वाले 4 ही लोग रह गए जी हैं माशाल्लाह, अभी हैं सब। सिरनी लेने के लिए गए। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर एक बंदा भी गुलाबी रुमाल बांधे बैठा रहा ना, मैं समझूंगा जलसा चल रहा है अभी, है ना, कोई मसला नहीं है। ये कभी कभी कपड़े जो बनते थे ना, जिम्मेदारी के भी कपड़े होते हैं कुछ जी, जिम्मेदारी के। हमने अपने बचपन में एक चीज देखी थी, एक उसूल था, जब किसी खानदान का कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता था ना, तो उस खानदान में से फिर एक बड़ा बूढ़ा चुना जाता था। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ ये माहौल है, कहाँ नहीं है। फिर उसके सर पे पगड़ी बांधी जाती थी। तो 2 लोग होते थे, एक तो कहते थे कि ये पगड़ी इसलिए बंधी है कि आपका मरने में इनका नंबर है, और कुछ ये